بسم اللہ. سیرت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی. اس کے بعد آپ نے مکے میں 13 سال تک اسلام کی دعوت دی، 1 سے 13 نبوی تک. اس دور کو مکی دور کہتے ہیں. اس کے 4 حصے ہیں. پہلے 3 سال خفیہ دعوت، پھر 2 سال کھلی تبلیغ اور قریش کی مخالفت اور ظلم، پھر 5 سال قریش نے بہت زیادہ ظلم کیا اور بائیکاٹ کیا. آخری 3 سال مکے سے باہر کے لوگوں کو دعوت دی گئی. اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی. یہاں سے ہجری سال شروع ہوتے ہیں. مدینے میں آپ 10 سال رہے. اس دور کو مدنی دور کہتے ہیں. اس کے 3 حصے ہیں. پہلے 5 سال ہجرت سے حدیبیہ تک، پھر 3 سال حدیبیہ سے فتح مکہ تک، اور آخری 2 سال میں تقریباً سارا عرب مسلم. مکی دور کے 13 سال، مدنی 10 سال، کل 23 سال. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھنا چاہیے؟ آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے، کہ آپ ایک مکمل رول ماڈل ہیں. دل میں آپ کی محبت و عظمت پیدا کرنے کے لیے، آپ کی قربانیوں اور کارناموں کے بارے میں جان کر، صحابہ کی زندگیوں میں زبردست تبدیلی کو جاننے کے لیے، قرآن کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے کہ صورتیں کن حالات میں نازل ہوئیں، قرآن پر عمل کرنے کے لیے کہ قرآن تھیوری ہے اور سیرت اس کا عملی ماڈل، ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے جو ہوگا آپ کی سیرت اور کامیابیوں کو دیکھ کر، دلی خوشی اور سکون کے لیے جو ملے گی اللہ کے محبوب کو جان کر، اسلام کا پیغام پیش کرنے کا سلیقہ سیکھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈوں کا جواب دینے کے لیے، دشمنوں کے فتنوں سے بچنے کے طریقے سیکھنے کے لیے، اور مسلمانوں کو زوال سے نکالنے کے لیے، جیسا کہ آپ نے سکھایا. سبق نمبر 3، نبوت سے پہلے کی زندگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تقریباً 1500 سال پہلے 571 عیسوی میں پیدا ہوئے. والد عبداللہ، والدہ آمنہ، دادا عبد المطلب. آپ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے. آپ کی ولادت سے 2 ماہ پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا. 6 سال کے ہوئے تو والدہ کی وفات ہو گئی. پھر دادا نے پرورش کی، مگر 8 سال میں وہ بھی چل بسے. پھر چچا ابو طالب نے پرورش کی. آپ کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، جو 40 سال کی بیوہ تھیں. آپ ہمیشہ ظلم اور لڑائی کے خلاف تھے. نبوت سے پہلے معاہدہ حلف الفضول میں آپ نے شرکت کی. کعبے کی دوبارہ تعمیر پر حجر اسود کے بارے میں جھگڑا ختم کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، گناہ یا شرم و حیا کے خلاف کام نہیں کیے. 40 سال تک نہ کبھی جھوٹ بولا اور نہ دھوکہ دیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اچانک اللہ کے نام پر سب سے بڑا جھوٹ بولنے لگیں؟ اگلے سبق سے ہم سیرت کے اہم واقعات کو انگلیوں پر سیکھیں گے. سبق 4، مکی دور کے پہلے 3 سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو مکے کے قریب غار حرا میں قیام کرتے اور مسلسل غور و فکر کرتے. رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور سورہ العلق کی 5 آیات سنائیں. آپ گھبرا کر گھر آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی. آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر جس کو اللہ سکھائے بھلا اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے. پہلی وحی میں علم کا بار بار ذکر ہوا ہے، تو روزانہ کچھ سیکھیے. کچھ عرصے بعد آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا. جبریل نے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا، تو نماز کا خاص اہتمام کیجیے. آپ نے آغاز گھر والوں اور دوستوں، رشتہ داروں وغیرہ سے کیا. 3 سال کی خاموش تبلیغ کے نتیجے میں 40 سے زائد مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا. تو دین کی دعوت کے لیے اپنا وقت، دولت اور صلاحیت لگائیے. یہ ہیں پہلے 3 سال کے 3 اہم موضوعات. اب انگوٹھے کے 3 حصوں پر ان کی پریکٹس کیجیے. پہلی وحی، وضو و نماز، 40 مسلمان. سبق نمبر 5، چوتھا سال مکی دور کا، کھلی تبلیغ. پہلے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے دعوت دیتے رہے. اس کے بعد آپ کو علانیہ تبلیغ کا حکم ہوا. آپ نے رشتہ داروں کو دعوت دی، لیکن ابو لہب نے مخالفت کی. صفا پر لوگوں کو بلایا، ابو لہب نے مخالفت کی. اکثریت نے قبول نہیں کیا. قریش نے کن طریقوں سے مخالفت کی؟ قریش نے آپ کو جادوگر قرار دیا. وہ آپ کی تعلیمات کو جھٹلاتے، بگاڑتے، شک پیدا کرتے اور لوگوں کو روکتے. عام مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، تحقیر کرتے، الزامات لگاتے اور گالیاں دیتے. اس ماحول میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کرنے اور مسلمانوں کی تربیت کے لیے کہاں مرکز بنایا؟ دار ارقم کو. اسباق، گھر اور خاندان میں دین کا پیغام پھیلائیں. دین کی تبلیغ میں وسائل کا استعمال کریں. انکار پر مایوس نہ ہوں. اللہ کی مدد پر یقین رکھیں. تمام افراد کی تربیت کا انتظام کریں. تو چوتھے سال کے اہم واقعات ہیں کھلی تبلیغ، مخالفت، دار ارقم. سبق نمبر 6، 5واں سال مکی دور کا. نبوت کے چوتھے سال میں قریش نے صحابہ رضی اللہ عنہم پر ظلم کرنا شروع کیا. کسی کو مارا، کسی کو گھسیٹا، کسی کو قتل کیا. اس کے باوجود صحابہ حق پر ڈٹے رہے. ان حالات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی.
नबूवत के 5वें साल तकरीबन 11 मर्दों और 5 औरतों ने पहली हिजरत की और 6 नबवी में तकरीबन 100 सहाबा ने हबशा को दूसरी हिजरत की। कुरैश ने हबशा के बादशाह से दरख्वास्त की कि इन लोगों को वापस कर दिया जाए, लेकिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने बादशाह के सामने इस्लाम की बेहतरीन तर्जुमानी की। वो बहुत मुतासिर हुआ और कुरैश को वापस लौटा दिया। असबाक हैं, आजमाइशों से हिफाजत की दुआ करें और अगर आ जाएं तो फिर जमे रहें। जुल्म से बचाव के लिए दीन पर अमल करते हुए अच्छे इंसानों से मदद लें। तो 5वें साल के अहम वाक़यात हैं जुल्म व सितम, हिजरत हबशा, कुरैश नाकाम। सबक नंबर 7, छठा साल मक्की दौर का। सूरत चांद। हबशा में नाकामी के बाद कुरैश ने अबू तालिब को धमकी दी और कहा कि अपने भतीजे को इस्लाम की तबलीग से रोकें वरना जंग होगी। अबू तालिब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया। आपके जवाब का खुलासा ये था कि सूरज चांद भी हाथ में रख दिए जाएं तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तकलीफ़ें। इसके बाद कुरैश ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ तकलीफ़ें देना शुरू की। अबू जहल ने तो एक बार पत्थर से आपका सर कुचलने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। हमज़ा व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। सन 6 नबवी में हज़रत हमज़ा और फिर हज़रत उमर ने ईमान कबूल किया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने से मुसलमानों को ताकत मिली। असबाब। इल्म हासिल करें हिकमत के साथ दावत देने के लिए। हर एक के लिए हिदायत की दुआ करें चाहे वो दुश्मन क्यों न हो। तो छठे साल के अहम वाक़यात हैं सूरज चांद, तकलीफ़ें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमज़ा व उमर का कबूल इस्लाम रज़ियल्लाहु अन्हुमा। सबक नंबर 8, 7वां, 8वां और 9वां साल मक्की दौर का। हिफाजत। जब अबू तालिब को लगा कि कुरैश के लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उन्होंने बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए तैयार कर लिया। बाइकॉट। ये देखकर कुरैश ने रसूलुल्लाह को कत्ल करने के बजाय ज़ालिमाना बाइकॉट का ऐलान किया। यह हुआ सन 7 नबवी में। अबू तालिब दोनों ख़ानदानों को लेकर शिअब अबी तालिब नामी घाटी में चले गए जहाँ सब ने 3 साल तक निहायत ही सख्त हालात में ज़िंदगी गुजारी। दावत। बाइकॉट के दौरान भी रसूलुल्लाह और सहाबा कराम हज के लिए आने वालों को इस्लाम की दावत देते, लेकिन अक्सर कबीले इनकार ही करते थे। असबाब। ख़ानदान वालों को मिलाकर रखें, दीन का साथ देने के लिए लोगों को तैयार करें, दीन की राह में मुश्किलात पर सब्र करें। तो 7वें, 8वें, 9वें साल के अहम वाक़यात हैं हिफाजत, बाइकॉट और हज में दावत। सबक नंबर 9, 10वां साल मक्की दौर का। कुरैश के कुछ हमदर्द लोगों ने इस जालिमाना बाइकॉट को ख़त्म करने की मुहिम चलाई। अल्लाह ने कुछ ऐसा इंतज़ाम किया कि कुरैश को बाइकॉट ख़त्म करना पड़ा। इस साल को गम का साल कहा जाता है। इसमें अबू तालिब की और फिर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात हुई। अब कुरैश खुलकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाने लगे। दावत की खातिर आपने ताइफ का सफ़र किया। वहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल करने के बजाय आपको सख्त तकलीफ़ें पहुँचाईं। इसके बावजूद आपने उनके ख़िलाफ़ बद्दुआ नहीं की, बल्कि ये उम्मीद ज़ाहिर की कि उनकी नस्लों में अहले ईमान पैदा होंगे। ताइफ से वापसी के दौरान जिन्नात की एक जमात रसूलुल्लाह के पास आई और इस्लाम कबूल किया। असबाक। नेकी और दीन के कामों में एक दूसरे की मदद करें। मुसीबतों के बदले में अल्लाह के पास मिलने वाले अजर का यकीन रखें। 10वें साल के अहम वाक़यात हैं बाइकॉट ख़त्म, गम का साल, ताइफ। सबक नंबर 10, 11वां साल मक्की दौर का। अगरचे मक्के का माहौल मुनासिब न था, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से मक्का ही लौटे और दावत जारी रखी। आप हज के आने वाले कबाइल को भी दावत देते थे। इस साल हज़रत सुवैद, तुफ़ैल और अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसे चंद मशहूर अफराद ने इस्लाम कबूल किया। एक रात रसूलुल्लाह की मदीने के 6 लोगों से मुलाकात हुई। आपकी दावत पर वो फ़ौरन ईमान लाए और अपनी कौम को भी इस्लाम की दावत देने का अज़म ज़ाहिर किया। इस तरह इस्लाम का पैगाम मदीने तक पहुँचा और वहाँ इस्लाम का चर्चा फैल गया। चंद अहम असबाक। लोग अगर दीन की दावत कबूल न करें तो मायूस न हों। दावत दीन के लिए मुख्तलिफ औक़ात, तरीक़े, इलाक़े वग़ैरह इख्तियार कीजिए। 11वें साल के अहम वाक़यात हैं दावत जारी, कबूल इस्लाम, 6 मदीना वाले। सबक नंबर 11, 12वां साल मक्की दौर का। नबूवत के 12वें साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जानिब से मेराज का ख़ास तोहफ़ा मिला। इसी मेराज के सफ़र में उम्मत मुस्लिमा पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं। सन 12 नबवी में हज के मौके से मदीने से 12 लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और चंद बातों पर आपसे बैअत की। इसको पहली बैअत अक़बा कहते हैं। हज के बाद रसूलुल्लाह ने दीन की तालीम देने की गर्ज से हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीने के उन लोगों के साथ भेजा। मुसअब ने एक और सहाबी के साथ मिलकर मदीने में इस तरह दीन की तबलीग की कि जल्द ही मदीने के कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया।
اسباق: نمازوں کی پابندی کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، بہترین صلاحیت پیدا کریں اور اسے دین کی خاطر استعمال کریں، اسلام کا پیغام پورے شوق کے ساتھ دوسروں تک پہنچائیں۔ 12ویں سال کے اہم واقعات ہیں: معراج، پہلی بیعت، مصعب رضی اللہ عنہ مدینے میں۔ سبق نمبر 12، 13واں سال مکی دور کا۔ اس سال مدینے سے 72 مسلمان حج کے لیے مکہ آئے، ان سے چند اہم باتوں پر بیعت لی گئی۔ یہ تھی دوسری بیعت عقبہ۔ مشرکین مکہ کا ظلم بڑھ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ سن 14 نبوی کے شروع میں قریش کے سرداروں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا پلان بنایا تو اللہ نے رسول اللہ کو بتا دیا اور آپ محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور غار ثور میں پناہ لی، 3 دنوں تک وہیں ٹھہرے رہے، پھر 1 ربیع الاول کو مدینے کی طرف نکل پڑے۔ چند اسباق ہیں: ہجرت کے مقصد کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہر دور میں دین کی مخالفت کی گئی مگر حق غالب ہو کر رہا، سازشوں سے گھبرانے کے بجائے اللہ پر یقین رکھیں۔ تو 13ویں سال کے اہم واقعات ہیں: دوسری بیعت، ہجرت صحابہ، اور ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں سال کے شروع میں۔ سبق نمبر 13، اعادہ مکی دور کا۔ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک دعوت دی۔ اس دوران اللہ نے قرآن کی تقریباً 90 صورتیں نازل کیں جو تقریباً 19 پارے کے برابر ہیں۔ ان صورتوں کی روشنی میں رسول اللہ صحابہ کی تربیت فرماتے تھے۔ پہلا دور خفیہ دعوت کا، 3 سال کے لیے 13 چھوٹی صورتیں نازل ہوئیں، 1/3 پارے کے برابر 30ویں پارے کی۔ دوسرا دور کھلی تبلیغ اور مخالفت کا، 2 سال کے لیے تقریباً 42 صورتیں نازل ہوئیں، 6 پاروں کے برابر، اور وہ ہیں 16، 21، 27، 29، 30 وغیرہ۔ تیسرا دور بہت زیادہ ظلم و بائیکاٹ کا، 5 سال تک 20 صورتیں نازل ہوئیں جو تقریباً 7 پاروں کے برابر ہیں، 17، 18، 19، 20، 22، 23، 24 وغیرہ۔ چوتھا دور مکے سے باہر والوں کو دعوت کا، 3 سال کے لیے 15 صورتیں نازل ہوئیں، 8 پاروں کے برابر، 7 سے 15 سوائے 10 کے، اور 25۔ سبق نمبر 14، مکی زندگی کے اسباق۔ صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اتنے ظلم و ستم کے باوجود اسلام کو کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ نمبر 1، قرآن جو بہترین عربی میں نازل ہوا، اس میں عقائد، عبادات، اخلاق، پچھلی قوموں کے واقعات اور حقائق ہیں، بغیر کسی اختلاف کے، بالکل منطقی اور سادہ انداز میں، نسل، رنگ، دولت وغیرہ میں فرق کیے بغیر۔ یہ دل و دماغ کو زبردست اپیل کرتا ہے۔ نمبر 2، چلتا پھرتا قرآن، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مثالی اخلاق کے مالک تھے اور صبر و شکر کا پیکر تھے، قرآن اور اس کی تعلیمات پر کامل یقین والے، دنیاوی لالچ یا دھمکی سے بے نیاز۔ آپ نے محبت اور حکمت کے ساتھ صحابہ کی تربیت کی۔ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کا ایمان اور عمل پکا ہو گیا، اور یہی بات اسلام کے تیزی سے پھیلنے اور تقریباً 1000 سال تک اس کے غلبے کا سبب بنی۔ آئیے ہم بھی قرآن، حدیث اور سیرت کا مطالعہ کریں۔ سبق نمبر 15، مکی دور اور قرآن۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث اس کی تشریح ہے، اور سیرت اس کی عملی شکل ہے۔ یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ حالات کے مطابق قرآن نازل ہوتا، اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل کرتے اور اس کے مطابق صحابہ کی تربیت فرماتے رضی اللہ عنہم، اور لوگوں کو دعوت بھی پیش کرتے۔ مکی صورتیں عام طور پر چھوٹی ہیں، الفاظ کم اور معانی زیادہ ہیں۔ ان کے اہم موضوعات یہ ہیں: توحید، رسالت، آخرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو تسلی اور صبر کی تلقین، کفار مکہ کی دھمکیاں اور اللہ کا جواب۔ کفار مکہ اپنی انا، تکبر، باپ دادا کی اندھی پیروی، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کی مخالفت کرتے تھے، اور قرآن ان کی ہر بات کا بہترین جواب دیتا۔ زمانہ اور واقعات بدل سکتے ہیں مگر آج بھی وہی چیلنجز ہیں اور علاج بھی وہی، یعنی قرآن، حدیث اور سیرت کو پڑھنا اور ان پر عمل کرنا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے ہماری 5 منٹ کی سیریز یوٹیوب پر۔